جس میں بڑے بڑے ہاتھی تھے، اور یہ عرب کے لوگوں کے لیے بہت خطرناک تھا، کیونکہ عرب کے لوگوں نے اس سے پہلے کبھی ہاتھی نہیں دیکھے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی ہاتھیوں سے بہت ڈرتے تھے۔ ابراہہ اپنی فوج کو لے کر یمن سے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا اور راستے میں آنے والے سبھی قبیلوں پر قبضہ کر لیا۔ اسی دوران ابراہہ نے کچھ اونٹ بھی ہتھیا لیے، لیکن ان اونٹوں کا مالک جناب عبد المطلب تھا، جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ لیکن جب جناب عبد المطلب کو اس سب کا پتہ چلا، وہ ابراہہ کے پاس گیا اور اس سے اپنے اونٹ واپس مانگے۔ یہ سب دیکھ کر ابراہہ حیران ہو گیا۔ اس نے عبد المطلب سے کہا، کیسے بندے ہو تم؟ میں یہاں تمہارے کعبہ پہ حملہ کرنے آیا ہوں اور آپ کو اونٹوں کی پڑی ہے۔ عبد المطلب نے بھی کیا دل کو چھونے والا جواب دیا۔ اس نے کہا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، میں ان کی حفاظت کروں گا، کعبہ کا مالک تو کوئی اور ہے، اس کی حفاظت وہ خود کرے گا۔ ابراہہ نے جناب عبد المطلب کے اونٹ واپس کر دیے اور وہ واپس مکہ چلا گیا۔ عبد المطلب خانہ کعبہ کے پاس گئے، اس کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کہا، اے میرے رب، ہر کوئی انسان اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت کرنا۔ اس کے بعد ابراہہ اپنی فوج کو لے کے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ کے قریب پہنچتے ہی ہاتھیوں نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ابراہہ کی فوج نے پوری کوشش کی ہاتھیوں کو آگے بڑھانے کی، لیکن وہ پیچھے مڑ گئے۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک نشانی تھی۔ اسی وقت انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا